علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ہم ذم الہوا کے اندر امام حسن بصری سے نقل کی گئی ایک روایت درج کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا عابد شخص نوجوان تھا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرتا تھا، اس کی عبادت ہی میں لگا رہا کرتا تھا۔ کہتے ایک حسین و جمیل عورت تھی، بڑی خوبصورت، وہ 100 دینار لے کے اپنے ساتھ برائی کرایا کرتی تھی۔ ایک دن اس عابد نوجوان کی نظر بھی اس حسین و جمیل فاحشہ پر پڑ جاتی ہے، تو یہ نوجوان اس کے عشق میں، اس کے حسن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ 100 دینار لے کر کے برائی کیا کرتے تھے، تو اب یہ غریب مزدور آدمی اب تک عبادت میں لگا ہوا تھا، اس سے قربت پانے کے لیے اس کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے اس عابد نوجوان نے عبادت تو چھوڑی اور 100 دینار جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ 100 دینار جمع کرنے میں لگا، بڑی محنت شاقہ کے ساتھ کما کر اس نے 100 دینار بمشکل جمع کیے تھے، اور ان 100 دینار کو لے کر اس فاحشہ کے قریب جاتا ہے اور کہا یہ لے اپنا کرایہ، اور میرے ساتھ جو تو کرتی ہے وہ تیرے ساتھ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فاحشہ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اس کا تو کام ہی یہ تھا۔ اب وہ اس کے لیے بن سور کے اور حسن کو اپنے دوبالا کر کے اس عابد کے سامنے آتی۔ اب جب یہ تنہائی قربت خاص میں اس فاحشہ عورت کے ساتھ یہ عابد زنا میں مبتلا ہونے کے لیے چلا، تو کہتے اس کے قریب پہنچتے ہی اس کو پھر ایک دم اللہ کا خوف یاد آیا۔ خوف خدا کی وجہ سے رب کے حضور جواب دہی کی فکر سے یہ خاموش پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ 100 دینار بھی تجھے دیے اور اب مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی ہوا کیا ہے، عجیب تماشا ہے، تو نے مجھے پانے کے لیے کتنی محنت مزدوری کر کے یہ 100 دینار جمع کیے تھے، اور آج جب میں تیرے لیے تیار ہوں، تجھے موقع ملا میرے قریب آنے کا، تو اب تو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کے خوف اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے خوف کی اور اس کے ڈر کی وجہ سے کہ میں رب کے حضور کیا جواب دوں گا۔ فاحشہ تھی اپنے وقت کی بہت بڑی، لیکن جب اس عابد کے زبان سے اس نے کلمات سنے، یہ غریب مزدور آدمی ہو کر رب سے اتنا ڈرتا ہے، تو کہا اگر تیرے کہی گئی بات سچی ہے تو اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، تو فاحشہ کہنے لگی پھر میرا شوہر تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو وہاں سے جان بچا کے بھاگا اور آ کر کے ایک اپنے گھر کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ فاحشہ عورت اس کا پتہ معلوم کرتے کرتے تلاش میں اس کے مکان تک آ پہنچتی ہے، تو یہ اندر ایک کونے میں رب کی عبادت میں تھا۔ لوگوں نے اس کو بتایا فلاں عورت تجھ کو تلاش کرتے ہوئے، تیرا پتہ کرتے ہوئے یہاں تجھ کو ملنے کے لیے آئی ہے۔ جب اس عابد کو پتہ لگا تو پھر جب اس نے سوچا وہ یہاں تک آ پہنچی، اب وہ کس نیت سے آئی تھی، عابد نے کیا سوچا تھا؟ عابد یہ سمجھ رہا تھا اب یہ یہاں تک آ پہنچی ہے، لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی، لیکن وہ فاحشہ تھی جو اپنے فحش سے توبہ کر کے نیک دل کے ساتھ اس نیک آدمی کو اپنانے کے لیے آئی تھی۔ لیکن دونوں کی سوچ کیا تھی ایک دوسرے کو معلوم نہیں تھا۔ اس فاحشہ کا جب لوگوں نے اس کو بتایا تو وہ دم توڑ جاتا ہے، اور فاحشہ جب اس کے قریب پہنچی تو وہ مردہ پاتی ہے۔ کہتے یہ وہاں سے چلی جاتی ہے، یہ بھی رب کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ کوئی پھر اس کا دوست اس کو ملا تھا، اور جب بات چیت ہوتے ہوئے اس کا کہا گیا کہ وہ میرا دوست تھا، تو کہا پھر اس ساتھی کے ساتھ اس فاحشہ نے، وہ بھی نیک انسان تھا، اپنی شادی کر دی تھی۔ تو بہت سے ایسے معاملات کبھی زبان پر کسی ایسے انسان کے سامنے ترتیب پا جاتے ہیں جو اس انسان کی رشد و رہنمائی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہم خود نیک رہیں اور زبان پر وہ کلمات ترتیب پائیں جو گناہ گاروں کے لیے بھی بخشش اور نجات مغفرت کا سبب بن جائے۔